السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. محترم حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ جو تقریباً 3 دن سے چل رہا ہے، کوشش ہے انشاءاللہ آج اس واقعے کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اور بہت سارے پیغمبروں کے واقعات ہمارے پاس اور باقی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دراصل ایک ایسی کہانی ہے جس کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک صفحے پر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہمارے لیے ملتی ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف سرسری طور پر آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ اس کی باریکیاں بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعے میں بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو اناج اور غلہ دے کر روانہ کیا، لیکن شرط رکھی کہ دوسری مرتبہ جب آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی واپس لانا، اور یہ وہ بھائی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ماں اور باپ میں ایک ساتھ شریک ہے، جس کا نام بنیامین ذکر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت تاکید سے بات کہی تھی کہ بھائیوں کو ضرور لانا اپنے، اگر نہیں لائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ تو بھائی پہنچے مصر سے نکل کر کے، اپنا جو گاؤں ہے ان کا کنعان گاؤں کا نام ہے، تو پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اور جاتے ہی فوراً بات شروع کر دی۔ کہا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل۔ کہا کہ ابا جان ابھی تو ہمیں غلہ دے دیا گیا ہے، جو بھی اناج تھا وہ ہم سے تھوڑا بہت پیسہ لے کے ہم کو دے دیا گیا ہے، لیکن آئندہ مرتبہ جو ہے ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہا فارسل معنا اخانا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، جو چھوٹا بھائی ہے اسے بھیجیں۔ اور پھر کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ بات یاد آئی، جب یوسف علیہ السلام کو ایسے ہی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بولے تھے تو کیا کہا تھا؟ یہی بات کہی تھی، إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم سب مل کر کے اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسی حفاظت کرے تھے؟ دیکھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، کیا میں تمہارے اوپر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا بھروسہ یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اور ہوا کیا؟ وہی ہوا جو تم نے کیا۔ لیکن پھر بھی کہا فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، تم کیا حفاظت کرو گے؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد اب کھول کے دیکھا بوریاں، جو بھی موٹے لائے تھے اناج کے، کھول کے دیکھے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، جب کھول کر کے دیکھا تو اناج غلہ تو ہے، اس کے ساتھ میں ان کا ساز و سامان، جو بھی پیسہ ہے، جو سامان کے بدلے اناج دیا گیا تھا، وہ بھی اسی میں ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا اور سامان اسی میں موجود ہے، کہا ردت الینا، ہمارا سامان ہماری طرف ہی لوٹا دیا گیا ہے۔ تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، کہا کہ کیسا بہترین بادشاہ ہے کہ جس نے ہمیں ہمارا غلہ جو بھی ہے اناج وہ بھی دیا ہے، اور ہمارا ساز و سامان پیسہ بھی واپس کر دیا ہے۔ تو اب اس لیے کیا کریں گے؟ اب ضرور لے کے جائیں گے اپنے ساتھ بھائی کو۔ کیوں؟ ایک اور انسان کے برابر زیادہ قیمت
زیادہ سامان ہم کو ملے گا تو آپ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں بھی کہا لن نرسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجنے والا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ دو، وعدہ کرو کہ کچھ نہیں کرو گے، لتأتننی بہم، اور اسے لے کر جا رہے ہو تو پھر ضرور مجھے واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو کوئی چارہ نہیں، اللہ نے جو قسمت میں لکھا لیکن تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم یوسف کی طرح یہاں نہیں کرو گے بلکہ امانت کے ساتھ لے کر جاؤ گے اور واپس لاؤ گے۔ کیوں؟ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا تو پھر بھیجنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ قحط سالی کا زمانہ ہے اور گھر میں 10 سے 12 لوگ ہوں گے تو کیا کھائیں گے؟ تو ایک آدمی کو اگر زیادہ بھیجنے کی وجہ سے کچھ زیادہ غلہ اناج مل جاتا ہے تو سمجھا، جب بھائی کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ ہم حفاظت کریں گے اور لائیں گے، اور چونکہ بادشاہ نے بھی کہا ہے کہ اگر لائیں گے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، تو اب آخری میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا جملہ کہا واللہ، اللہ کی قسم ہے، علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اب تمہاری باتیں، تمہارے وعدے، تمہاری قسمیں کچھ کام کی نہیں ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہاں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر وکیل ہے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اور اس کے بعد بنیامین کو بھیج دیتے ہیں، لیکن بھیجتے ہوئے ایک نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہ تم جاؤ، لیکن جب شہر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑے تو شہر کے الگ الگ دروازوں سے جانا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، شہر کے اطراف میں جو ہے باؤنڈری لگا دی جاتی، جیسے بڑے بڑے قلعے ہوتے نے، قلعوں میں دروازے ہوتے تھے جانے کے لیے، تو ویسا گاؤں کے اطراف میں بھی یا تو دیواریں ہوتی یا پھر شہر کا ایک صدر دروازہ ہوتا تھا کہ شہر میں جانے والوں کو وہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو لیکن ایک ہی دروازہ نہیں ہوتا، الگ الگ دروازے، الگ الگ راستے ہوتے، پچھم سے، شمال سے، مشرق سے آنے والوں کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں؟ مفسرین نے کہا کہ ان کے جو بیٹے تھے، 10 بیٹے اور یہ بنیامین، سب شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت بھی تھے اور تھوڑا مضبوط قسم کے تھے، دیکھنے میں طاقتور نظر آتے۔ تو ایک ساتھ 10 بھائی جائیں گے، اب راستے میں کوئی پوچھ لے کہ کون ہے تو بولے کہ ہم سب بھائی ہیں، ہاں اتنے بھائی، ہاں، اور وہ بھی اتنے مضبوط، نظر لگے گی، نظر لگنے کا امکان ہے۔ تو کہا کہ ایسا نہ کرنا، الگ الگ راستوں سے جانا، تمہاری منزل تو ایک ہی ہے، بس شہر میں داخل ہوتے ہوئے الگ الگ راستوں سے داخل ہونا، یہ نصیحت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہوا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہاں اللہ تعالیٰ سے میں تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں اور کوئی بات مقدر ہے تو پھر وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں نے نصیحت ہے، ذریعہ اپنانا ہے، کوشش کرنا ہے تو یہ کر لو، یہ کام کرو، اس کے باوجود بھی تمہاری قسمت میں کچھ لکھا ہے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ باقی یہ اتنی نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی نصیحت کیے، بھائی لوگ نکلے، سب نکل کر کے مصر پہنچے اور ویسے ہی پہنچے جیسے یعقوب باپ نے نصیحت کی تھی، الگ الگ راستوں سے، الگ الگ دروازوں سے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں جب داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے ان کا جو اپنا خاص سگا بھائی ہے جس میں ماں اور باپ دونوں شریک ہیں، بنیامین، دیکھا تو پہلے اپنے سے قریب کیا، آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے سے قریب کیا اور کہا، پوری بات چیت کی، لمبی بات چیت ہوئی، قرآن اتنا جملہ نقل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا میری یہ باتیں سن کر کے، اور یہ جو تمہارے بھائی ہیں ان کی حرکتیں دیکھ کر کے، اور اپنے بارے میں سب کچھ تفصیل سے سنایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف بچپن میں جسے
میرے ان بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا، پوری تفصیل. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو پہلے کرے ہیں، اب بھی تمہارے سامنے بعض کام ہو سکتا ہے یہ کریں، تو وہ کاموں کو دیکھ کر، یعنی تم اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے ہو تو وہ ان سے اگر ایسی ویسی کوئی حرکت ہو جائے تو مایوس نہ ہو جانا کہ میرے بھائی ایسے بھی ہیں کیا، بلکہ مایوس نہیں ہونا، پہلے ہی سے سمجھایا. کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی کیسے ہیں. بنیامین نہیں جانتے تھے. بنیامین یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اکثر رہتے، اور خاص کر کے جب یوسف علیہ السلام کی جدائی ہو گئی، یعنی ایسا مسئلہ ہوا، تو اس کے بعد تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو کہیں بھیجتے بھی نہیں تھے، اسی ڈر سے. ڈر بھی، اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں گویا اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ گویا ایک پہلا موقع ہے جب اتنی دور یہ بھائیوں کے ساتھ بھیجے ہیں جو بھائیوں نے اس سے پہلے پورا کارنامہ انجام دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام سب جانتے تھے، تو اسی لیے کہا کہ بھائیوں سے ایسی ویسی کوئی حرکت ہو تو مایوس نہیں ہونا. اتنا بولا. کہنے کے بعد جو ہے اب چونکہ وہ غلہ اناج لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کو جو بھی اناج غلہ دینا ہے اناج غلہ دیا، اور جو بھی اس کے بدلے میں ساز و سامان لینا ہے لے لیا. لیکن ایک یہاں مسئلہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑی خواہش تھی کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھیں. بہت زمانے بعد ملے ہیں یوسف اور بنیامین ایک ساتھ. بڑی خواہش تھی کہ اپنے ساتھ رکھیں، لیکن رکھنا کیسے ہے؟ ایک تدبیر اختیار کی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے پاس ایک پیالہ تھا، برتن، جسے کہا گیا کہ وہ برتن جسے یوسف علیہ السلام اپنے لیے استعمال کرتے تھے دسترخوان پر کھاتے پیتے ہوئے، اور اس موقع پر اسی برتن کے ذریعے سے اناج غلہ بھی ڈالا جاتا تھا. جیسے ہمارے پاس الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، پڑی پو پڑی، تو اسے ممکن ہے ایسی کوئی چیز. تو ایسی چیز ان کے ساتھ تھی یوسف علیہ السلام کے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، بنیامین جو بوری لائے ہیں تھیلا، اس میں چھپا دیا. اور یہ چھپانے کی بات یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے اور بنیامین کو معلوم ہے، باقی کس کو نہیں پتا ہے. اب اس کے بعد چھپا دیا اور لائن میں پورے جا کے کھڑے ہو گئے، اور سب کے برتنوں میں، یعنی کہ جو بھی تھیلے وغیرہ لائے ہیں اس میں اناج غلہ بھر دیا گیا. سب کے غلوں میں اناج بھر دیا گیا اور پورے لے لیے اناج. حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی آئے تھے سب کے سب غلہ اناج لیے اور لے کے اٹھا کے نکل پڑے. جب پار ہوئے محل تو محل کے وزیر نے آواز لگائی، کہا انکم لسارقون، ارے کہاں جا رہے ہو، تم تو چور ہو، چوری کر کے بھاگ رہے ہو. تو بھائیوں کو ڈر ہوا کہ ہم کہاں سے چوری کی ہیں. کہا قالوا نفقد صواع الملک، کہا کہ کیا چوری ہے، کیا مطلب ہے چوری کا. بولے کہ بادشاہ کا جو پیالہ برتن ہے وہ گم ہو گیا ہے. تو وہ گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کسی نے لیا ہے، چرا لیا ہے، اٹھا کے بھاگ گیا ہے، نہیں پتہ ہے. لیکن اگر کوئی وہ اپنی طرف سے لا کے واپس کر دے یا کہیں سے بھی لا کر کے دے گا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، تو وہ واپس کرنے والے کو ہم بدلے میں تحفہ دیں گے اور ایک اونٹ کے برابر کا سامان دیں گے. بولے تو ایک اونٹ جتنا اناج غلہ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ ہم اسے دیں گے. اب بھائیوں کو یہ پورا مسئلہ نہیں معلوم ہے، تو انہوں نے کہا ما جئنا لنفسد فی الارض، تم کیا سمجھ رہے ہو ہم کو، ہم زمین میں یہ سب کام کرنے کے لیے آئے ہیں، فساد مچانے کے لیے آئے ہیں. ما کننا سارقین، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں. پورے بھائیوں نے ایک ہو کر کے کہا ما کننا سارقین. تو پھر وزیر نے کہا ما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا تم بول رہے ہو کہ تم نے چوری نہیں کی، تو اب اگر تم نے چوری کی ہے یا اگر چور تم میں سے ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، تم ہی بتاؤ. کہا جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہوگی جس کے پاس وہ برتن ملے گا فہو جزاؤہ، وہ خود اس کی سزا ہوگی. یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس زمانے میں چور کی یہ سزا تھی کہ جس کے پاس چوری کا سامان ملے گا اس کو خود رکھ لیا جائے گا. میرے گھر سے کسی نے چوری کی، چور پکڑا جائے تو کیا، اب اس کو میرے گھر میں رکھ لینا ہے، اب وہ وہیں پر خادم خدمت غلام بن کے زندگی گزارے گا، وہیں رہے گا. تو پورے بھائیوں نے مل کر کے کہا فہو جزاؤہ،
کہ جس کے پاس بھی وہ برتن ملے گا کیا کریں گے؟ اسی کو رکھ لو، اس لیے کہ ان کو پورا بھروسہ ہے کہ ہم نے تو چوری نہیں کی. کہا کہ جس کے پاس ملے گا اس کو رکھ لو. تلاشی لی گئی. کیسے تلاشی لی گئی؟ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے بنیامین کا چیک نہیں کیا، پورے بھائیوں کا چیک کیا. پہلے بڑے بھائی کا، منجلے کا، ایک دوسرے تیسرے کا، ایسا ایک ایک کے بعد شروع کیا. ایک سے نکلتا گیا تو ہر ایک اطمینان ہو. دیکھا ہم نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں تو تم نے دیکھا خالی ہے، تو پوروں کا ہو گیا. اور آخری میں بنیامین کا ملا، کھولا گیا، ہاتھ ڈالا گیا تو برتن نکل کے آیا. جیسے ہی برتن نکل کے آیا پورے بھائیاں بولے، کیا بولے؟ فقد سرق اخ له من قبل. اگر یہ چوری کیا ہے، یہ چور ہے بنیامین، تو ہمیں تعجب نہیں ہے. کیوں؟ اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا. استغفر اللہ. قرآن کہتا ہے فقد سرق اخ له من قبل. یہ چوری، ہم چور نہیں تھے، تو اگر یہ چوری کیا ہے تو یہ الگ ماں کا ہے. اس کا بھائی بھی الگ تھا، دونوں الگ تھے، اور اس کا بھائی بھی چور تھا، تو اس کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہے. اور کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے. قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. یوسف علیہ السلام جو ہے ابھی کچھ بھی نہیں بولے، اب بھی کچھ نہیں بولے، بس دل ہی دل کے اندر بولے قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا. کتنے برے انسان ہو تم. واللہ اعلم بما تصفون. اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم الزام لگا رہے ہو، جتنی باتیں گھڑ رہے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہاں تک ہوا. لیکن مسئلہ کیا تھا معلوم بھائیوں کے لیے؟ مسئلہ یہ تھا، کہا قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا. گھر میں ہمارا بوڑھا باپ ہے، اور بوڑھا باپ کا یہ بہت قریبی ہے، تو اگر آپ اسے رکھ لیں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کرو، آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ واپس ضرور لے کر کے جائیں گے. اب اس سے پہلے اس کے بھائی کے ساتھ بھی یہ سب حرکتاں کیے سو ہے، اب اس کے ساتھ بھی کریں گے تو باپ بخشیں گے نہیں. کہا کہ یہ ایک چانس دو. کیا چانس ہے؟ کہ اس کو بھیج ڈالو ساتھ میں، ہم میں سے، ہمارے 10 میں سے کسی ایک کو رکھو. یوسف علیہ السلام چاہتے ہی کیا تھے؟ 10 بھائیوں کو ساتھ میں رکھنا نہیں. ان کو تو اچھے طریقے سے جانتے تھے وہ کیسے ہیں. بنیامین کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے بولے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے پاس پیالہ برتن ملا. تم ہی تو بولے، کیا بول کے؟ جس کے پاس برتن ملے گا اسی کو رکھ لو. تو اسی کو رکھ لیا گیا، ختم ہے. اب تو تمہاری طرف سے بھی کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہونا چاہیے. اب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کر دی، فیصلہ ہو گیا، ختم. اب لے کے نکلنے کے بعد جب تھوڑا باہر نکلے تو بڑے بھائی نے کہا کہ اب ایسا نہیں چلے گا، کہ اس سے پہلے ہی ابا نے کہا تھا کہ تم واپس نہیں لاؤ گے. اب جب واپس نہیں لے کے جا رہے ہیں تو ہم کیسا گھر کو جائیں گے بنیامین کو یہیں چھوڑ کے؟ تو کیا کرنا ہے؟ میں نہیں آتا گھر کو، اب جانا ہے تو تم جاؤ. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی. میں یہاں سے کہیں جانے والا نہیں ہوں. ابا خود آ کے بولنا اب چھوڑ دے، تو آ جا، بول کے ابا اجازت دیے تو میں یہاں سے ہٹوں گا. یعنی پھر اللہ رحم کرنا بولے تو یوسف، یعنی معلوم نہیں یوسف ہے بول کے، اگر بادشاہ چھوڑ دے بنیامین کو تو تب جائیں گے. اب تم خود جاؤ. بڑے بھائی نے بولا. اب تو بڑے بھائی ٹھہر گئے، باقی کے پورے بھائیوں کو بھیج دیا اور بولا ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس جا کے پورا قصہ سنا دو. بھائی گئے پورے، بڑے بھائی وہیں پر ہے، پورے بھائی گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس. جا کے کیا بولے معلوم؟ بولے ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. یہاں قرآن کا ایک یہ جو جملہ ہے ان ابنک سرق بول کے، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، تھوڑا پہلے جائے. کل ایک بات میں ذکر کیا آپ کے سامنے. بھائی جب غلے کے، یہاں رکو آپ ذرا پیچھے آؤ. بھائی باپ کے پاس گئے غلہ لے کے، تو کیا بولے؟ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجو تو غلہ زیادہ ایکسٹرا ملے گا. تو تب کیا بولے؟ تمہارے بیٹے کو بھیجو بولے نہیں، بولے کیا بولے؟ ہمارے بھائی کو بھیجو بولے. اب چوری ہوئی تو کیا بول رہے؟
ہمارا بھائی چوری کیا. کیا بول رہے؟ تمہارا بیٹا چوری کرا. مصیبت میں ہے تو تم، خراب ہے تو تم، اچھے ہے تو ہم، ہمارا. اچھا کام کیا تو ہمارا دوست، ہمارا بھائی. برا کام کیا تو تمہارا آدمی، تمہارا خاندان. ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہو. کہا کہ ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. ہاں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ہم بولے تھے حفاظت کریں گے بول کے، ہمیں کیا معلوم غیب کا علم کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. تو بیٹے نے چوری کی، پکڑ کر رکھا گیا. اور پھر بولے واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي، اگر آپ کو یقین نہ آئے ہمارے ساتھ بستی کے جو لوگ آئے تھے ان سے پوچھ لو، یعنی تو چلو مصر کو جا کے، مصر میں جا کے پوچھ لو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹے اسی ہی بات بولے کہ بیٹے نے چوری کی ہے. اب چوری کی سزا میں کیا کر دیا گیا ہے؟ پکڑ کے رکھ لیا گیا ہے. یقین نہیں آتا تو ہمارے ساتھ گاؤں کے جو لوگ آئے تھے ان کو پوچھ لو، یا نہیں تو آ کے مصر کے اندر جو کچھ ہوا مصر میں لوگوں کے پاس آ کے تحقیق کر لو، معلوم ہو جائے گا کہ واقعی میں صحیح کیے تھے یا نہیں، تو سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد قرآن نے کہتا ہے کہ جب بھائیوں نے آ کے کہا کہ ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، جو کچھ ہوا وہ تمہارے بیٹے کے کرتوت تھے اور تمہیں اعتماد نہیں ہے تو آ کے معلوم کر لو. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. پوری ایسے ہی باتیں بولے. یعقوب علیہ السلام یہاں بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. یہ سب باتیں تم بنا کے لا رہے ہو، اس سے پہلے بھی لائے تھے، اب بھی لا رہے ہو. تو یہاں بھی وہی بات بولے جو وہاں بولے تھے، بولے فصبر جمیل. اب میرا کام کیا ہے؟ صبر کرنا. لیکن اس کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، ایک جملہ اس کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان تمام کو واپس کرے گا. یوسف بھی واپس آئے گا، بنیامین بھی واپس آئے گا، اور بڑا بیٹا جو وہیں پر رہ گیا ہے ڈر کے مارے وہ بھی واپس آئے گا. انہو هو العلیم الحکیم، وہ اللہ کی ذات علم والی ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ. اب یعقوب علیہ السلام ان کے دل میں یہ ہوتا ہے جی ایمان، اللہ کی ذات پہ ایمان. اب بھی دیکھیے سبحان اللہ کیسے باپ ہے، اب بھی انہیں لگ رہا ہے کہ یوسف کہیں کھو گئے نہیں، کہیں مرے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور لائے گا. یہ بات کہتے ہیں اور اس کے بعد ان سے ہٹ جاتے ہیں، بیٹوں سے بات نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سے کچھ بات چیت ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں، کچھ یادیں یا اپنے من میں لا لیتے ہیں اور بولتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس ہے یوسف پر. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اور پھر یاد کیے پہلے کیوں واقعہ تازہ ہو گیا. ابھی جو بنیامین کا جو ہوا یہ ہونے سے پہلے کا واقعہ سیم مصیبت ہے نا، سیم پہلے یوسف اب بنیامین، مصیبت تازہ ہو گئی. یاد کیے، یاد کر کے رونے لگے. قرآن نے کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. ہاں روتے رہے یوسف علیہ السلام کی یاد میں، ان کے غم میں اتنا روئے کہ بینا ہی چلی گئی. اللہ اکبر، بینا ہی چلی گئی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور غم کے مارے گھر میں رہے. لیکن اتنی بات ضرور کہی قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. کہا اے اللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، میں اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنا دکھ درد سب اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، انسانوں کے سامنے. تم تو بھائی ہیں، بیٹے ہیں، وہ تو قابل ہے نہیں. تو کہا کہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، میں تو اللہ سے شکوہ کرتا ہوں، مطلب اللہ سے میں دکھڑا بیان کرتا ہوں. وَأَعْلَوْ مِنَ. جب ایسی بات حضرت یوسف علیہ السلام بول رہے تھے، یعقوب علیہ السلام یاد کرتے کرتے جو لوگ تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ تم کیسے انسان ہو، تذکر یوسف، اب بھی یوسف کو یاد کر رہے ہو، اب بھی یوسف کا نام لے رہے ہو. حتی تکون حرضا، اگر تمہیں ایسے رہیں گے تو غم میں ہی رہ جائیں گے. او تکون من الہالکین، یا یہ غم میں پڑ کے ہلاک ہو جائیں گے. پورے مل کے بول رہے ہیں یعقوب علیہ السلام. لیکن یعقوب علیہ السلام ہے کہ اب بھی اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو واپس لائے گا، واپس کرے گا، آئیں گے وہ ایک دن. اور لیکن برابر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں یا بنی یذہبوا، میرے بیٹو
اب ایسا مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا ہے. اذهبوا نکلو فتحسسوا من یوسف، یوسف کو بھی تلاش کرو، وَأَخِي اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جا کے جاؤ، کچھ نہ کچھ بات رکھو، گڑ گڑاؤ، مانگو کسی بھی طریقے سے، لیکن جاؤ. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے، ایک مومن مایوس نہیں ہوتا. تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. نصیحت کی اور پھر روانہ کرے. تو اب پھر گئے، پورے بھائی گئے. کیا ہوا؟ فلما دخلوا علیہ، پھر سے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. جا کے اب اپنا دکھڑا شکایت سب سنائے. کیا بولے؟ یا ایہا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں ہمارے گھر والوں کو بہت فاقہ لاحق ہو گیا ہے، بہت تکلیف میں بھی ہے. اور پھر اپنے والد کی بھی پوری کہانی سنائے کہ والد جو ہے بہت غم میں ہے بھائی کو رکھنے کی وجہ سے. ایک طرف بھائی کی مصیبت ہے اور دوسری طرف جو ہے گھر میں غلہ اناج فقر و فاقہ تنگی کی یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور بولتے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر رحم کیجئے، ہمیں اناج دیجئے، ہم پہ صدقہ دیجئے. صدقہ مانگتے ہیں تو ہمارے اوپر رحم کیجئے، کچھ صدقہ کر دیجئے. اور پھر اچھی باتیں سنا، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ نیک کام صدقہ کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا کہتے. اب جب پورے بھائی اور ان کا غم، ان کی تکلیف، پھر باپ کا دکھڑا سب سنے، حضرت یوسف علیہ السلام سے اب رہا نہیں گیا. اب تک اس سے پہلے کتنی بار ملے تھے؟ دو بار آئے گئے، لیکن بولے کچھ بھی ذکر نہیں کرے. اب ذکر کر دیے. بولے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم یوسف کے ساتھ کیا کرے تھے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، جاہل تھے تو کیا کرے تھے یاد ہے؟ جیسے ہی یہ سوال پوچھا گیا حیران ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کیا گیا وہ صرف بھائیوں کو معلوم ہے، یوسف کو معلوم ہے، باقی کس کو بھی نہیں معلوم ہے. اب اگر یہ بات سامنے سے کوئی پوچھ رہا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ یوسف ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کون ہوگا؟ بولے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ بولے کہ ہاں انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، اور یہ بنیامین جو ہے یہ میرا بھائی ہے. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ، اتنی بات کہہ کے یہ بات کہتے ہیں یوسف علیہ السلام. یہ بات، یہ پورے بیان یا پھر واقعے کا نچوڑ ہے. کیا بولتے ہیں معلوم؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، وَيَصْبِرْ اور مصیبت میں صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ایسے محسنین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. آپ متقی ہیں اور صبر کرنے والے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مشکلیں آئیں گی لیکن انجام آپ کا اچھا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام یہ نصیحت کرتے ہیں. اب جب پتہ ہو گیا کہ یہی یوسف ہیں تو بھائی کیا کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اب مان لیے، بولے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو فضیلت دی ہے، آپ کو بہت بڑا مرتبہ ملا. ہم بہت کچھ سوچے تھے آپ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، باپ کے قریبی بن جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، فلاں فلاں بہت سوچے، لیکن اب بھی وہی ہیں جہاں پہلے تھے، بلکہ اب تو اس سے بری حالت ہوگی. اور آپ کیا ہیں؟ اتنے بڑے اونچے مقام پر ہے. اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم ہی غلط ہیں، مان لیے. تو یوسف علیہ السلام کیا کیے؟ قرآن کہتا ہے قال، یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں، یعنی کوئی سزا نہیں ہے، جاؤ. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا. وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس جگہ تھوڑا سوچیں آپ کہ یہ جملہ ہم آسانی سے بول دیتے ہیں جاؤ معاف کر ڈالے، بلکہ لیکن کن کو بول رہے ہیں؟ ایسے بھائیوں کو جنہوں نے موت تک پہنچانے کی کوشش کی. کیا نہیں کیا، پہلے کیا وہ تو ٹھیک تھا، ابھی پچھلی بار جب آئے الزام تب بھی لگا کے گئے.
یہ چوری کیا تھا تو کوئی حرج نہیں، اس کا بھائی بھی چور تھا، اب بھی اس کے باوجود بھی معافی، اس کے باوجود بھی جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ واقعے سے سیکھنا ہے ہم کو، معافی، بدلہ لینے کی صفت نہیں رکھنا، انتقام کی صفت مت رکھو۔ حالانکہ آپ یاد سنیں، حالانکہ اگر یوسف چاہتے تو ایسا بدلہ لے سکتے تھے، ان کے پاس منہ نہیں تھا بولنے کے لیے، کچھ تھا، کچھ کر سکتے تھے، کیسے پوسٹ پہ ہیں، ہاں باہر ڈگ رکھے بغیر سزا دے سکتے تھے، لیکن بولے کہ نہیں، معاف۔ یہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن پوری مخلوقات کے سامنے بلائیں گے۔ سمجھے بات؟ اور ایک بار بولتا ہوں، سنیے، حدیث پڑھتا ہوں، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعا اللہ على رؤوس الخلائق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دنیا میں انتقام، بدلہ لینے کا موقع، طاقت رکھتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پوری مخلوقات کے سامنے آگے بلائیں گے۔ کہاں ہے وہ بندہ جو طاقت رکھتے ہوئے، کیا پوائنٹ ہے؟ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، کمزور ہو کے معاف نہیں کرنا۔ بھائی کمزور ہو کے معاف کریں گے، میں چھوٹا تم بڑے بولوں گا، ہاں معاف ہے، ہاں معافی ہے، لیکن میرے پاس طاقت ہے، دبدبا ہے، پاور ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے کو، اس کے باوجود بھی بولتے نا جا معاف کر دیا، چھوڑ دیا، یہ کمال ہے۔ یہ کمال ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کیا ذرہ موقع ملے بولتے نا تہس نہس کر کے رکھتا ہوں تیرے کو، چھوڑوں گا نہیں بول کے، کھلا بولتے چھوڑوں گا نہیں بول کے، تو نہیں، یہ صفت انسان کو سکون سے جینے نہیں دیتی، یہ سبق سکھا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک سبق یہاں سے سیکھے آپ۔ حضرت یوسف علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ چلو اب جاؤ اپنے گھر جاؤ، جا کے سب سے پہلا کام یہ کرو، یہ جو خمیس یوسف علیہ السلام اپنی خمیس نکال کے دیے، بولے یہ خمیس لے کے جاؤ، جا کے والد اپنے باپ کے چہرے پر جو ہے یہ خمیس ڈال دو، یاتی بصیرا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو لوٹائے گا۔ ہاں یہ خمیس لے کے بھائی لوگ نکلے یہاں سے، جب یہاں سے مصر سے نکلتے ہیں، وہاں یعقوب علیہ السلام ہے، قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی آئے ہیں وہ، ابھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی خمیس ڈالے ہیں، خمیس بھی نہیں ڈالا گیا، بس بولتے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کے کپڑوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو میری یہی بات ہے کہ میں اب بھی یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگاں بولے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تمہیں تو اب بھی وہی پرانی گمراہی میں ہے، وہی پرانی سوچ میں ہے، بلکہ لوگاں جو بھی لوگاں وہاں تھے وہ لوگاں بولے فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والے یعنی ان کے بھائی وغیرہ آئے، آ کے پہلے کیا کرے؟ القاہ علی وجہی، وہ خمیس یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن فرتد بصیرا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قرآن بھائی قصے کہانی کی بات نہیں، قرآن سورہ یوسف میں آپ آیت نمبر 90 پر 6 پڑھیں گے تو یہ جملہ ہے فرتد بصیرا، اللہ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ معجزہ ہے، ادھر پیغمبر ہیں، ادھر بھی پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے ذریعے سے ایسے معجزات ممکن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب کہتے ہیں الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ ایسا علم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی بولے تھے نا اللہ تعالیٰ سب کو واپس لائے گا، تو کیا بولے؟ جب بولے کہ خوشبو سن رہا ہوں، بولے کہ گمراہی میں ہے پرانی، جان رہے کہ یہ حالت ہے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیسا حکم دیے تھے والد صاحب کو، یعقوب علیہ السلام کو، ان کی ماں کو لے کے پورے بھائی نکلتے ہیں اور کنعان سے نکل کر مصر جاتے ہیں، مصر جہاں یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شہر کے باہر آ کر سب کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ادخلوا مصر انشاءاللہ، ابا جان آپ داخل ہو جائیں مصر میں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون، امن و امان کی زندگی دے۔ یوسف علیہ السلام اپنے محل میں لائے، محل میں لانے کے بعد اپنے ماں باپ کو ورفع ابویہ علی العرش، اپنا جو عرش بولے تو تخت کو بولتے، تخت کو بھی بولتے، اپنا جو تخت بولے تو بادشاہ کی جو بڑی کرسی ہوتی ہے، اس کرسی پر یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو بٹھایا۔ جب بٹھایا
بٹھا کے ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہے, کچھ بات چیت ہوئی بہرحال. اس کے بعد اٹھ گئے ماں باپ. اب دربار میں جتنے وزیر ہیں, غلام جو بھی ہیں وہ, اور پھر ان کے ساتھ پورے بھائی, وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, سب کے سب سجدہ کرتے ہیں, سب کے سب سجدہ کرتے ہیں. کون سا سجدہ؟ سجدہ تعظیمی. پھر آپ یاد رکھیں, سجدہ تعظیمی, یہ سجدہ تعظیمی ہے, عزت والا سجدہ, عبادت نہیں, عبادت کا سجدہ نہیں, عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. سجدہ تعظیمی وہ امت میں جائز تھا, وہاں جائز تھا, یہاں اس امت میں جائز نہیں ہے. ہاں تو وہاں کرے تو یہاں نہیں کرتے, بولے تو وہاں جائز تھا بھائی, وہ شریعت الگ تھی, جائز تھا, یہاں جائز نہیں ہے. تو سجدہ تعظیمی کیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے, یا ابتی, اے ابا جان, ھذا تأویل رؤیایا من قبل, یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. خواب دیکھے کتنے سال ہو گئے خواب کی تعبیر مکمل ہونے, جانتے 80 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 80 سال. ابھی 80 سال کی عمر میں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. 80 سال کی عمر میں تعبیر مکمل ہو رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یاد دلاتے ہیں اپنے والد کو, اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائیوں کو رکا لیتے, اور پھر مصر میں ایک خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں, باپ بیٹے پورے بھائیاں مل کر کے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی دعا بعد کے واقعے میں نقل کی گئی ہے. یوسف علیہ السلام اس کے بعد یہ دعا ضرور کرتے تھے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا, رب قد آتیتنی من الملک, تو نے مجھے بادشاہت دی, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا, فاطر السماوات والارض, اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ہی میرا ساتھی ہے, کارساز ہے, مدد کرنے والا ہے. توفنی مسلمہ, مجھے اسلام کی حالت میں موت دے, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے. یہ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اس کے بعد کی زندگی میں وہ کیا کرتے تھے. اور پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہوا. تقریباً 110 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام انتقال ہوتے ہیں مصر میں. لگ بھگ 110 سال آپ کی عمر بتائی گئی, بعض تاریخی روایات کے اعتبار سے 120 سال کی مدت بھی نقل کی گئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی ہے, یہ واقعہ ہے جو ابھی مکمل ہو رہا ہے. اس سے بہت ساری عبرتیں ہیں, نصیحتیں. درمیان میں جب بھی باتیں آئیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی, یہ صرف سرسری تھا, اوپر سے واقعہ گزرے, ورنہ بہت لمبا واقعہ ہے. اس کو ایک ایک جگہ رک کر کے سمجھیں گے, پڑھیں گے تو آپ کو اٹھنے کو دل نہیں بولے گا. اسی لیے کل بیچ میں ختم کر دیے تو اٹھنے کو دل نہیں بولا. یہ واقعہ ہی ایسا ہے, آپ پھر سے پڑھیں, جا کے معلومات کریں. اس کا ایک ایک صفحہ, یہ کتاب بہت لمبی کتاب ہے کہ جس میں آپ کو قدم قدم پر عبرتیں, نصیحتیں ملتی ہیں. اتنے سبق ملتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ہاں, اردو زبان میں ایک کتاب ہے اس بارے میں, ہاں, تفسیر سورہ یوسف پر, تقریباً 370 پیجوں پہ ہے, صرف اسی واقعے پہ 370 پیجوں پہ کتاب لکھی گئی. تو اتنا جب واقعہ ہے تو اسے آپ کے سامنے بہرحال مختصر کر کے بیان کیا گیا. واقعہ سننا اصل نہیں ہے, واقعے سے عبرت لینا اصل ہے. عبرت لیں یہ ساری باتوں سے, اور خاص کر کے جو آخری میں دعا بیان کیا وہ دعا ضرور یاد کریں, پڑھیں. توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اے اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ, اسلام پہ موت دے, اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یہ دعا کی پابندی کرنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعے سے عبرت, نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی اور صبر کو ہمیشہ لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں تھوڑا بہت مشکلیں آئیں, اس کے بعد اچھے دن ہماری قسمت میں ہوں گے, یہ سوچ کر کے صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.